خبر آپ کو دیں گے واشنگٹن سے، بائیڈن نے بیٹے کو معافی دے کر انصاف کا قتل کیا، ٹرمپ کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کیا بائیڈن 6 جنوری کے جرمالیوں کو بھی معافی دیں گے جو برسوں سے قید ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے رد عمل میں کیپٹل حملہ کیس میں قید مجرموں کو یرغمالی قرار دیا۔ صدر بائیڈن نے گزشتہ روز بیٹے ہنٹر بائیڈن کو معافی دے کر جیل کی ممکنہ سزا سے بچا لیا۔ بیورو چیف جہانزیب علی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید اس پر بات کریں گے۔ جہاں سے باقا کیجیے اس خبر سے متعلق۔ خالد، بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے صدر بائیڈن کے اوپر، کیونکہ گزشتہ ایک برس سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو جو ہے وہ صدارتی معافی نہیں دیں گے، اور جو بھی ہوگا ان کا کورٹ عدالتیں ان کے مقدمات کا فیصلہ کریں گی۔ لیکن انہوں نے اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹ کر جو ہے اپنے بیٹے ہنٹر بائیڈن کو جو ہے معافی دے دی۔ بینگ اے پریزیڈنٹ ان کے تمام جرائم معاف کر دیے، جس پر امریکی میڈیا میں کافی تنقید ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ بائیڈن نے اپنی ساکھ سمیت پارٹی کی ساکھ کو، ڈیموکریٹ پارٹی کی ساکھ کو بھی جو ہے داؤ پر لگا دیا ہے۔ اس کے رد عمل میں ٹرمپ نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بائیڈن نے جو ہے انصاف کا قتل کیا ہے، اور انہوں نے جو حملہ کیا تھا جنہوں نے جنوری 6 کو کیپٹل ہل کے اوپر، ان کو اب انہوں نے جو قید ہے ان کو انہوں نے ہوسٹیجز قرار دے دیا ہے، انہوں نے یرغمالی قرار دے دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بیان ہے، ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ 1500 کے قریب ایسے لوگ ہیں جن پر الزامات عائد کیے گئے تھے کیپٹل ہل پر حملہ کیس میں۔ 1000 نے جو ہے جرم کا اعتراف کیا تھا، کئی لوگ جو ہے ابھی جیلوں میں ہیں، اور کئی کو بھی فرد جرم عائد کرنے کے لیے FBI کام کر رہی ہے۔ اور لیکن اس بیان سے محسوس ہوتا ہے کہ ٹرمپ کو ایک بہانہ مل گیا ہے، جب وہ اقتدار میں آئیں گے، وائٹ ہاؤس میں آئیں گے، تو جنوری 6 کے جتنے بھی حملہ آور جس وقت جیلوں میں قید ہیں، جن کو اب وہ یرغمالی کہنا شروع ہو گئے ہیں، ان کو عام معافی دے کر ان کو جیلوں سے باہر نکال دے گا۔ ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے، اور بائیڈن نے وہ کام کیا ہے جس کو وہ ہمیشہ سے کہتے رہے کبھی نہیں کریں گے، انہوں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹرمپ اب آنے والے ہیں وائٹ ہاؤس میں، بہت جارحانہ انداز اپنایا ہوا ہے انہوں نے، روزانہ اسی طرح ٹویٹر کے اوپر جو اب ایکس کہتے ہیں، جس کو آپ روزانہ برکس کو کبھی دھمکیاں دے رہے ہیں، کبھی نیٹو کو دھمکیاں دے رہے ہیں، کبھی کینیڈا میکسیکو کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اور وہی ٹرمپ ہم دیکھ رہے ہیں جو 2016 میں دور میں تھے، بہت ہی جارحانہ ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے بائیڈن کو محسوس ہوا کہ وہ سیاسی انتقام تو لینے ہیں انہوں نے آ کے، اور اسی وجہ سے انہوں نے ہنٹر بائیڈن کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ کافی امکان تھا اس بات کا کہ وہ جیل چلے جاتے۔ تو کافی بحث ہو رہی ہے، اور امریکی میڈیا یہ کہہ رہا ہے، جو رائٹ ونگ کا میڈیا وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بائیڈن نے پارٹی کی ساکھ کو داؤ پر لگایا ہنٹر بائیڈن کو معافی دے کر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جہانزیب ہمارے ساتھ موجود تھے، اسی پہ بات کریں گے۔ پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ انیلا علی صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ کیا کہیں گے، بائیڈن نے بیٹے کو معافی دے کر انصاف کا قتل کیا ہے، ٹرمپ کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے، کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ جی، ڈیموکریٹس بھی کافی اپنا کرٹیسزم دے رہے ہیں۔ جو ڈیموکریٹ ہاؤ ایور رن کر رہے ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے ٹاپ پوزیشن لینے کے لیے، وہ بائیڈن صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس لیے اتنا وائڈ پارڈن، جیسے کہ یہ اس طرح کا پارڈن کبھی ہوا ہی نہیں ہے، ان آفینسز کے لیے بائیڈن صاحب نے اپنے بیٹے کو پارڈن کر دیا ہے کہ جو ہوئی بھی نہیں ہے، اور یہ صرف اس کی ایک پریسیڈنٹ ہوتی ہے رچرڈ نکسن کی۔ اور بہت سارے ڈیموکریٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے ایک باپ کی طرح کیا، اور باقی دوسرے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو کیا وہ صحیح کیا، بیکاز ان کو ان کے بیٹے کو پولیٹیکل اٹیکس ہوئے تھے، اور یہ سارا جو تھا سیٹ اپ تھا۔ ایک ڈیموکریٹ جو ہمارے پینسلوینیا کے ہیں، فیٹرمن، سینیٹر فیٹرمن، انہوں نے ایک بہت بیلنس بات کہی۔ انہوں نے کہا دیکھو، یہ ٹرمپ بھی یہی کہہ رہے تھے اور بائیڈن بھی یہی کہہ رہے تھے، پولیٹیکل ٹارگیٹنگ دونوں سائڈ سے ہوتی ہے، تو دونوں کو معاف کر دو، ٹرمپ صاحب کو بھی معاف کر دو کہ انہوں نے پارڈنز دیے ہیں، اپنے آپ کو دیں گے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی، اور بائیڈن صاحب نے بھی اپنے بیٹے کو، ایک اکلوتا ان کا بیٹا ہے، انہوں نے کہا میں نے اس کو پارڈن دے دیا۔ تو ایک طرح سے ڈیموکریٹس بھی ڈیوائیڈڈ ہیں، لیکن جو ڈیموکریٹس جو کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جسٹس سسٹم پہ اٹیک ہے، اور اب ہر کوئی سمجھے گا کہ یہ نارمل بیہیویئر ہو گیا ہے، اور چاہے کوئی کرائم ہو پریزیڈنٹ کو معاف کر دے گا، اور آپ کا فیتھ ہی نہیں ہے۔ ایک اور چیز یہاں پہ جو ٹرمپ نے بولی ہے، وہ انہوں نے کہا ہے کہ جو کیپٹل حملہ کیس میں قید مجرمے ہیں ان کو انہوں نے یرغمالی کہا ہے، اور کہا ہے کہ کیا بائیڈن 6 جنوری کے یرغمالیوں کو بھی معافی دیں گے جو برسوں سے قید ہے؟ جی، میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ویلڈ کنسرن ہے، اور پھر ان کا کویشچن بھی صحیح ہے۔ میرا یہ خیال ہے، اور میں 1-2 ہفتے سے یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ جو جنوری 6 کے لوگ جو جیل میں ہیں ریپبلکنز، میرا خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے اور ان کو
इसी बेसिस पे अब उनको खुली छुट्टी हो गई है, क्योंकि प्रेसिडेंस दे दिए उन्होंने, वो पार्डन कर देंगे। एंड उसके बाद आप देख लें कि ट्रस्ट इन जस्टिस सिस्टम खत्म हो जाएगा। और वैसे भी काश पटेल ने कहा है कि वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को खत्म करेंगे, उसको अटैक करेंगे और FBI ऐसा बनाएंगे कि बिल्कुल ही कट होके कुछ खास होगा नहीं, वो इंस्टीट्यूशन रहेगा नहीं, क्रेडिबल नहीं रहेगा। तो अब कुछ पता नहीं है कि क्या होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ट्रम्प साहब अब तो डेफिनेटली जनवरी 6 के इंसरेक्शनिस्ट को पार्डन कर देंगे। एक और चीज जो सामने आई है, वो बेटे को माफी देकर बाइडेन ने अपनी और पार्टी की साख को दांव पर लगा दिया है, ये अमेरिकी मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? जी, ये काफी सीरियस इशू है। देखें, पहले इसकी प्रेसिडेंट सिर्फ एक दफा थी, वो प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन की, लेकिन ये जो एक पार्डन हुआ है, इसने सबको एक पॉलिटिशियन, आप देखें बाइडेन साहब की 50 साल की, उनकी 75 years of public service, फिर 50 years in the Senate, तो उन्होंने जब कहा कि मैं नहीं करूंगा, हम सबको यही था कि प्रेसिडेंट बाइडेन नहीं करेंगे ये बात, लेकिन उन्होंने और उनकी बेगम ने भी यही कहा कि ये हमारा इकलौता बेटा है और हमें कोई रिग्रेट नहीं है। और उनको काफी सपोर्ट भी मिल रही है, जो टॉप डेमोक्रेट्स हैं जो रन कर रहे हैं इस वक्त टॉप पोजीशंस के लिए इन द पार्टी, उन्होंने तो बिल्कुल उनका साथ दिया है और कहा है कि जब ये ट्रम्प साहब आएंगे वो भी यही करेंगे, तो मैं क्यों ना अपने बेटे को कर दूं। लेकिन इससे क्या होता है कि जस्टिस सिस्टम में आपका फेथ खत्म हो जाता है। तो अब आप देखिए, दो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑलरेडी इस वक्त लोग मिसट्रस्ट कर रहे हैं, एक FBI हो गया, एक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, तो फिर हमें मिलेगा कहाँ से जस्टिस? कोई होगा ही नहीं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में। सिविल राइट्स किसी को भी कोई आके पार्डन कर देगा, और जो क्राइम आपको कमिट करना है और नहीं भी कमिट करना है, उन पे आपको जिंदगी भर की पार्डन मिल सकती है। तो इस तरह हर किसी को खुली छुट्टी है, जो करो आप। चोरी कर सकते हैं, टैक्स इवेजन कर सकते हैं। फिर मैथ गाइड्स हैं, उन्होंने जो अभी अटॉर्नी जनरल बनने वाले थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा मूव किया, वो निकल आए, उन्होंने कहा मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ रिपब्लिकन पार्टी को, लेकिन वो भी माफ हो जाएंगे। उनके खिलाफ भी जो सेक्स ट्रैफिकिंग है, ब्राइबरी है, ये सारी चीजों पे माफियां मिल जाएंगी। तो ये इससे बड़ी डेंजरस प्रेसिडेंट सेट हो गई है कि जो चीज करो, क्राइम कर सकते हैं और फिर आगे से आप पार्डन मांग सकते हैं, और ये बिल्कुल ही दिखाता है कि फेलियर हो गया जस्टिस सिस्टम का। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिला साहिबा ARY न्यूज़ से बात करने के लिए। इस पर बात करेंगे पाकिस्तानी निजाद रिपब्लिकन साजिद तारड़ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपके वक्त का। बाइडेन ने बेटे को माफी देकर इंसाफ का कत्ल किया है, काफी सख्त रद्दमल आया है ट्रंप का, क्या कमेंट करेंगे इस पे आप? देखिए, आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि ये सिर्फ प्रेसिडेंट का बेटा होने की वजह से इनको पार्डन किया गया है, और जिस तरीके से अब 6 जनवरी के लोग जो कि पॉलिटिकल प्रिजनर समझे जाते हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, तो दर हकीकत एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यहाँ ये देखने वालों को पता होना चाहिए कि हंटर बाइडेन ड्रग एडिक्टेड है, उनको नेवी से डिस्चार्ज किया गया था ड्रग एडिक्शन की वजह से। फिर उसके बाद ना सिर्फ ये नेवी से डिस्चार्ज किए गए हैं, इनके ऊपर गन चार्जेस हैं, और उसके बाद इनकी वीडियोस मौजूद है, नाजेबा वीडियोस, अपनी फैमिली मेंबर, अपनी भाभी के साथ इनकी नाजेबा वीडियो मौजूद है। ही इज अ क्रिमिनल। और ना सिर्फ यहाँ पे इनके ऊपर एलिगेशन है कि व्हाइट हाउस के अंदर भी ये मंशियात का इस्तेमाल करते रहे हैं। तो दर हकीकत अगर इस वक्त देखा जाए तो पूरा सिस्टम जो है वो इस वक्त इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मीडिया प्रोटेक्ट कर रहा है, CNN इनको प्रोटेक्ट कर रहा है, और ये बहुत पुरानी रवश चल रही है कि इनको लेफ्ट विंग मीडिया एंटरप्राइज व्हाइट हाउस को, डेमोक्रेट पार्टी, ओबामा की पार्टी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो दर हकीकत अमेरिका के अंदर डबल स्टैंडर्ड है, 2 स्टैंडर्ड्स है, और फिर बाइडेन मुसलसल इसको प्रमोट करते रहे हैं कि वो इस बात का इरादा करते रहे कि वो अपने लड़के को बाइडेन, अपने हंटर बाइडेन को वो माफी नहीं देंगे, और इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस मौजूद हैं। ट्रम्प जो कह रहे हैं कि आप बाइडेन 6 जनवरी के यरगमालियों को भी माफी देंगे जो बरसों से कैद है, इस पे क्या कहेंगे? बल्कि देनी चाहिए उनको। दर हकीकत उनमें से सारे के सारे जो है गिल्टी नहीं है, और उनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स के तौर पे उनको हास्टेज एक और चीज यहाँ पे हम एक पॉइंट अगर देखें तो उन्होंने उनको मुजरिम नहीं कहा है, उन्होंने यरगमाली कहा है। बिल्कुल, उन्होंने हास्टेज कहा है, और उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल प्रिजनर है।
اور ان میں سے کئی بچوں کو 18 سال کی سزائیں دی گئی ہیں. تو در حقیقت اب اس وقت ویڈیوز بھی چل رہی ہیں 6 جنوری کے میں جن میں زیادہ تر لوگ لائنوں میں کھڑے تھے, سیلفیاں لے رہے تھے اور وہ خون خرابہ یا تشدد مظاہرے نہیں کر رہے تھے. تو در حقیقت آپ دیکھیں گے کہ فیوچر کے اندر کمیشن بنائے جائیں گے جو لوگ جن لوگوں نے ان سب چیزوں کو ابیوز کیا اور ایک ڈیفرنٹ قسم کی پکچر دکھانے کی کوشش کی. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور ان کی ٹیم اس دفعہ جو ہے وہ پچھلی طرح نہیں کریں گی. زیادہ تر لوگوں کو جس طریقے سے سسٹم کو یوز کر کے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کو ان کے اوپر انتقامی سیاست کی گئی ہے, میرے خیال میں یہ چیزیں ایڈریس ہوں گی. اور آج یہ جو ہنٹر بائیڈن کا پارڈن کرنا ہے, سارا دن آج واشنگٹن ڈی سی کے اندر یہ زبان صد عام رہا ہے کہ یہ زیادتی کی گئی ہے. جو امریکی میڈیا کہہ رہا ہے بیٹے کو معافی دے کر بائیڈن نے اپنی اور پارٹی کی ساکھ داؤ پر لگا دی, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اس پہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ان کی ساکھ پہلے بھی کون سی اتنی اچھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا فال آف کابل ہے, ڈی ڈالرائزیشن ہے, جس طریقے سے انہوں نے اگلے دن یوکرین کے اندر ان کو لانگ رینج میزائل کرنے کا انہوں نے ان کو وعدہ کیا ہے. تو ان کی ریپیوٹ تو پہلے ہی خراب ہے. اور دیکھا جائے تو جس طریقے سے بارڈر لیس کنٹری ہے, انفلیشن ہے, 21 ملین ایلیگلز کو بلا لیا گیا ہے, تو پہلے بھی ان کی ریپیوٹ کیا تھی. لیکن یہ کہ مزید دھچکا پہنچا ہے میرے خیال میں. اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ذرا بھی عقل مندی سے کام کر کے اپنا مینڈیٹ ڈیلیور کریں گے تو ڈیموکریٹ پارٹی ڈز ناٹ ہیو اینی فیوچر ان دس کنٹری اینی مور. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھے ساجد تارڑ صاحب. اسی پہ بات کریں گے. پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بائیڈن نے بیٹے کو معافی دے کر انصاف کا قتل کیا ہے, ٹرمپ کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ بالکل صحیح کیا ہے کہ دیکھیں ڈونلڈ بائیڈن نے اپنی پریزیڈنس کو خراب کیا ہے کہ اپنے پہلے کہا تھا میں پارڈن نہیں کروں گا, اب انہوں نے پارڈن کیا. یہ جو ٹرسٹ تھا امریکن پیپل کا ان کی پریزیڈنٹ سے, وہ انہوں نے توڑا ہے. اور یہ ٹرسٹ ایک بڑا بیڈ انسیڈنٹ انہوں نے کیا ہے کہ اپنے لڑکے کو انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکلی موٹیو ہے اور ان کو جسٹس سے ان کو سزا بھگتنی پڑی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت برا فیصلہ انہوں نے کیا ہے اور یہ بات ان کی پریزیڈنسی کے اوپر ایک بہت بڑا دباؤ. ایک اور چیز یہاں پہ ٹرمپ صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے, انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے اپنے رد میں کہ کیپٹل ہل پہ جو حملہ کیا ہے وہ مجرم نہیں ہے, یرغمالی ہیں, اور ان کو بھی کیا معافی دیں گے بائیڈن؟ نہیں, وہ دیکھیں یہ وہ فیصلہ تو عدالت کرے گی. اس میں آپ کو پتا ہے عدالت نے پہلے ہی ان پہ وہ چارجز وہ ہٹا دیے ہیں. صدر ٹرمپ کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں چاہیں گے جس میں ان کو پارڈن کیا جائے. وہ ہر وہ فیصلہ کریں گے جو کہ عدالتوں میں ان کے اندر اس کا فیصلہ مانیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک عوام کی جیت ہے کہ ان کے جو لیڈرز ہیں ان میں اور عام لوگوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے, اور یہی امریکن ڈیموکریسی کی ایک اسپرٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی لا ہونا چاہیے طاقتور کے لیے اور کمزور کے لیے. اور صدر بائیڈن نے اپنے بچے کو معاف کر کے یہ پریزیڈنٹ کو خراب کیا ہے. میں سمجھتا ہوں ان کی پریزیڈنسی میں ایک بہت بڑا دھبا ہوگا اور ان کی لیگیسی میں جو پھر امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ بیٹے کو معافی دے کر بائیڈن نے اپنی اور پارٹی کی ساکھ داؤ پر لگا دی ہے, اس پہ کیا کہیں گے پھر؟ بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ صدر ہوں اور آپ بچہ اپنے غلط کام کیا ہو اس کو اور آپ پارڈن کر دیں. یہ کوئی بھی اس کو کنڈون نہیں کرے گا, نہ سینٹ, نہ کانگریس, نہ عوام, نہ ہی کامن مین. تو میں سمجھتا ہوں صدر بائیڈن نے یہ ٹھیک نہیں کیا. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر صاحب. اہم خبر واشنگٹن سے, بائیڈن نے بیٹے کو معافی دے کر انصاف کا قتل کیا, ٹرمپ کا سخت رد عمل سامنے آیا. ٹرمپ نے کہا کہ اب بائیڈن 6 جنوری کے یرغمالیوں کو بھی معافی دیں گے جو برسوں سے قید ہیں. ٹرمپ نے اپنے رد عمل کیپٹل حملہ کیس میں قید مجرموں کو یرغمالی قرار دیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی, دیکھتے رہیے ARY نیوز.